الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر إذ يريكهم الله في منامك قليلا. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. میرے نہایت ہی محترم مکرم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ انفال 10ویں پارے کی ابتدائی آیات تلاوت کیے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے 9 پارے ختم ہو گئے ہیں. آج 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ انفال کے اندر غزوہ بدر کا ذکر ہے. اجمالاً اس کا ذکر ہو چکا ہے. آج مال غنیمت کی، جہاد کا طور طریقہ اور جہاد کے احکامات یہ اللہ نے اس 10ویں پارے کے اندر ذکر کیے ہیں. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے یہی فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو کہ مال غنیمت جو تمہیں حاصل ہوا ہے یہ اللہ کے رسول کا حق ہے. پہلے میں نے اجمالاً عرض کیا تھا کہ غزوہ بدر پر جو حضرات لڑے تھے مال غنیمت جو ہے نا حاصل کیا تھا تو کچھ اختلاف پیدا ہو گیا تھا. مجاہدین لڑنے والے کہتے تھے کہ یہ مال ہم نے چھینا ہے، یہ لہذا ہمارا حق ہے. جو دوسرے صحابہ دوسرے کاموں میں، پہرے میں یا اور کاموں میں ان کی تعاون اور مدد میں لگے ہوئے تھے، انہوں نے کہا آپ کا حق نہیں بنتا. جب یہ تھوڑا سا اختلاف ہوا تو سب مل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں سب سے پہلا مارکہ تھا. اس مارکے سے پہلے مسلمانوں کو صبر کا، برداشت کا، حکمت عملی کا، عفو و درگزر کا حکم تھا. خاص کر مکی زندگی کے اندر لڑنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ جہاد کے لیے 2 چیزیں شرط ہیں، ایک امارت اور دوسری مرکزیت. امیر بھی ہو اور مرکزیت بھی ہو. مکے کے اندر امارت تھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مرکزیت نہیں تھی. مدینے کے اندر مرکز بھی بن گیا، عمارت بھی آ گئی، پھر اللہ نے جہاد کو فرض قرار دیا ہے. اس سے پہلے جو ہے نا جہاد
کرنے کا حکم نہیں تھا، صبر و عفو و درگزر کا، صبر کا، استقامت کا، برداشت کا اللہ نے حکم دیا ہوا تھا۔ تو جب یہ اذن للذین یقاتلون 17ویں پارے کے اندر آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس نے 120 آیات کو منسوخ کر دیا۔ جب جہاد کرنے کی آیت نازل ہوئی تو ایک روایت کے مطابق اس نے 120 آیات کو منسوخ کر دیا، جن کے اندر برداشت کا، صبر کا، حکمت عملی کا، نہ لڑنے کا، جہاد نہ کرنے کا حکم تھا۔ تو یہ پہلا موقع تھا۔ تو صحابہ کے اندر مال غنیمت میں سورۃ انفال نفل سے ہے، نفل کہتے ہیں زائد چیز کو، تو اصل میں جہاد ہوتا ہے، مقصود جو ہے نا انسان کا اعلاء کلمت اللہ ہوتا ہے، اور مال غنیمت تباہ مل جاتا ہے، یہ مقصود نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے دشمن پر تم نے غلبہ پایا تو اب جو ہے نا کیا کرو تم یہ مال غنیمت بھی حاصل کر لو۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ مال غنیمت جو ہے نا اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے لیے حلال قرار دے دیا، مال زکوٰۃ حلال قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے جو ہے نا زکوٰۃ اور مال غنیمت تھا نہیں، جو تھا تو پھر وہاں کھانے پینے کا استعمال کی اجازت نہیں تھی، حرام تھا۔ امت محمدیہ کے لیے زکوٰۃ اور یہ مال غنیمت حلال قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ ہر ایک چیز کے درجے ہوتے ہیں، سب سے اعلیٰ اور افضل اور اطیب جو مال ہے نا پاکیزہ، یہ مال غنیمت ہے۔ اس حلال کا مقابلہ جو ہے نا کوئی اور رزق نہیں کر سکتا، پہلا نمبر ہے اس کا۔ دوسرے نمبر پر تجارت، تیسرے نمبر پر کاشتکاری، اور چلتے چلتے علماء نے لکھا ہے کہ آخری جو درجہ ہے حلال کا وہ نئی کی کمائی، حجام، اور وہ بھی اس وقت جب وہ داڑھی مونڈ کر جو ہے نا اجرت نہ لیتا ہو۔ داڑھی مونڈنا بھی حرام ہے، اس کا اجرت لینا بھی حرام ہے۔ ذخیرۃ الجنان کے اندر لکھا ہے کہ اگر عیسائی کی داڑھی مونڈ کر جو ہے نا اجرت لیا تب بھی یہ حرام ہوگی، غیر مسلم کی۔ اس لیے نئی کی وہ جو ہے نا کمائی حلال ہوگی جو خلاف شرع جو ہے نا کوئی کام نہ کیا ہو، داڑھی نہ مونڈی ہو، تب تو جو ہے نا اس کی اجرت ہوگی۔ لیکن یہ گھٹیا حلال ہے، یہ جو ہے نا افضل نہیں ہے۔ اعلیٰ کیا ہے؟ مال غنیمت، گھٹیا کیا ہے؟ حجام کی۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ پانی کے بھی درجے ہیں، ہر چیز کے درجے ہیں۔ فرمایا اعلیٰ اور افضل پانی وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے نکلا تھا۔ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر جب پانی نہیں تھا، صحابہ کو ضرورت پڑی، 1400 صحابہ تھے، صحابہ نے پانی کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشکیزیں نچوڑو، گوٹے نچوڑو، پانی پیالے کے اندر لے آؤ، اور مشکیزیں نچوڑے گئے، پانی لایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک جو ہے نا ڈالی، چشمے جاری ہو گئے، 1400 صحابہ نے پانی پیا، پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ صحابہ کہتے تھے کہ ہم 1400 تھے، اگر 14,000 بھی ہوتے پانی پھر بھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ افضل پانی تھا۔ دوسرے نمبر پر علماء نے کہا کہ آب زمزم یہ افضل ہے۔ تیسرے نمبر پر حوض کوثر۔ اب یہ کیوں حوض کوثر کیوں افضل نہیں ہے اور آب زمزم کیوں افضل ہے؟ تو علماء نے کہا جب معراج پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کے ذریعے سے صدر مبارک چاک کرایا تو سیر مبارک کو جو غسل دیا گیا تھا وہ آب زمزم سے تھا، حوض کوثر سے نہیں تھا۔ اس لیے دوسرا نمبر کس کا ہے؟ حوض آب زمزم کا ہے، حوض کوثر کا تیسرا نمبر ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاد اصل مقصود تھا اور یہ غلبہ دین کا ذریعہ ہے، اور یہ موت کے آنے کا آسان ترین طریقہ بھی ہے۔ دو حدیثیں آتی ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ شہید کی موت ایسے جو ہے نا آ جاتی ہے جیسے پانی سے بھرا ہوا مشکیزہ ہو اور اس کا منہ بند، اس کو کھولو تیزی کے ساتھ پانی نکلتا ہے۔ آج کل ٹوٹی کہتے ہیں، ٹوٹی کو کھولو جیسے جلدی پانی آتا ہے۔ اس طرح بغیر کسی تکلیف کے شہید کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جیسا کہ چمٹی جو ہے نا چکر لگاتی ہے، بس اس کے برابر جو ہے نا اس کو، اور یہ تو آسان ترین طریقہ بھی ہے اور آخرت کی بلندی کا ذریعہ بھی ہے۔
آخرت کی بلندی کا ذریعہ بھی ہے۔ ایک شہادت کا مرتبہ تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ جو ہے نا تمنا کی کہ یا اللہ میں تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ حضور نے بھی تمنا کیا۔ اس لیے انسان کو تمنا کرنے کی، یا اللہ شہادت کی موت اور مرتبہ نصیب فرما۔ سمجھ آ گئی؟ اور علماء نے لکھا ہے، تفسیر کے اندر ہے کہ آدمی مر جائے جب تک اس کو غسل نہ دیا جائے اس وقت تک اس پر جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ حکم بھی یہی ہے کہ جب آدمی فوت ہو جائے اور دفنانے میں اگر کوئی دیر ہو یا کوئی عارضہ ہو، یا مغرب عشاء کو فوت ہو گئے صبح کو دفن کرنا ہے، تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو غسل دیا جائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ غسل دینے کے بعد آپ اس کے اوپر بیٹھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور اگر غسل نہیں دیا گیا اب اس پر آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ غسل دیا جائے اور پھر جو ہے نا اس پر جو ہے قرآن پڑھا جائے۔ غسل دینا ضروری ہے۔ نماز جنازہ کے لیے، نماز جنازہ میں اور اس کے لیے 2 فرض، 1 واجب، 4 سنتیں، بعض نے 6 لکھی ہیں، اور 4 شرطیں ہیں۔ کتنے؟ 2 فرض۔ نماز جنازہ سیکھنا چاہیے یار۔ نماز جنازہ کے لیے 2 فرض، 1 واجب، 4 سنتیں اور 4 شرطیں۔ 2 فرض ہیں کہ کھڑے ہو کر پڑھے اور 4 تکبیریں کہیں، یہ 2 فرض ہیں۔ اور پھر ہم لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں، جب جنازہ ہو رہا ہو، 1 تکبیر ہو گئی، 2 ہو گئی، ہم بھاگتے ہوئے آئے اور جنازے میں شریک ہو گئے، جو ہی امام نے جو ہے نا سلام پھیرا، ہم سلام پھیر دیتے ہیں، حالانکہ جنازہ نہیں ہوا اس کا۔ مسئلہ یہ ہے، 1 تکبیر ہو گئی، آپ بھاگتے ہوئے آئے، اب پہلی بات یہ ہے کہ آپ دوسری تکبیر کا انتظار کریں۔ امام جب اللہ اکبر کہے تو تم دوسری تکبیر اس وقت اللہ اکبر کہو، یا تیسری تکبیر ہے جس وقت امام اللہ اکبر کہے اس کے ساتھ۔ اور آخر میں جب امام سلام پھیرے تو تمہاری 1 یا 2 جو ہے نا تکبیریں رہ گئی ہوں تو پھر تم سلام نہ پھیرو، کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہہ کر پھر سلام پھیرو۔ اب تمہارا جنازہ ہو گیا، اب تمہارا نماز جنازہ پڑھنا صحیح ہو گیا ہے، کیونکہ 4 تکبیریں اور کھڑے ہو کر 2 فرض ہیں، سلام پھیرنا واجب ہے، نیت کرنا، سلام پڑھنا، درود پڑھنا، دعا پڑھنا 4 سنتے ہیں، بعد میں 6 لکھیے، اور 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میت مسلمان ہو۔ آج ہم غیر مسلم کے جنازے پر رواداری اور جہانداری کو مد نظر رکھ کر چلے جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ میت کا جو ہے نا مسلمان ہونا ضروری ہے، ورنہ جنازہ نہیں ہوگا۔ مسئلہ یاد رکھے، چاہے کوئی عمل کرے یا نہ کرے، ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ سامنے ہو، چاہے 4 پڑی پر ہو یا نیچے ہو۔ غائبانہ جنازہ امام حنیفہ کی جائز نہیں ہے، غائبانہ جنازے کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر جو ہم بڑے علامہ بن جاتے ہیں کہ جی شاہ حبشہ کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ غائبانہ پڑھایا تھا۔ علماء لکھا ہے کہ حضور کا معجزہ تھا، جب انہیں پڑھایا تو اللہ نے جنازے کو میت کو حضور کے سامنے کر دیا۔ سمجھ آ گئے؟ تھے تو حبشے میں، لیکن یہ معجزہ تھا حضور کا کہ جب حضور نے جنازہ پڑھایا تو اللہ نے میت کو سامنے کر دیا۔ میت کو ہونا یہ دوسری شرط ہے، اور تیسرا غسل دیا گیا، اور چوتھی ہے کہ چارپائی پر ہو یا زمین پر، یہ 4 شرطیں ہیں۔ غسل دیا گیا ہو، مسلمان ہو، اور حاضر ہو، چارپائی پر ہو یا نیچے ہو، 4 شرطیں ہیں۔ یہ چیزیں جو ہے نا انسان کو آنی چاہیے یار۔ آج ہم مسلمان ہو کر ہمیں نماز جنازہ بھی نہیں آتا۔ یہ بچوں کو تعلیم دینی چاہیے، لڑکیوں کو بھی پڑھانا چاہیے۔ جیسا کہ رات بیان ہو رہا تھا، جب لڑکی جو ہے نا پڑھے گی تو پھر جب وہ ماں بنے گی تو اپنے بچوں کو جنازے پڑھانے کی تعلیم دے گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو بھی مر جائے، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ غسل دیے بغیر جنازہ نہیں ہوتا۔ اور احسن الفتاوی کے اندر لکھا ہوا ہے جس عورت کی ناخن پالش لگی ہوئی تھی اس کا بھی جنازہ نہیں ہوتا، جس عورت کی ناخن پالش لگی ہوئی ہے اس کا بھی جنازہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ جب یہ ناخن پالش ہو تو لیپ آ جاتا ہے اوپر، لیپ، اور اس پر جو ہے نا پانی نہیں پہنچتا،
غسل نہیں ہوتا، جب غسل نہیں ہوگا تو جنازہ بھی نہیں ہوگا. تو میت کے لیے جنازہ ضروری ہے، یا غسل دینا ضروری ہے جو فوت ہو جائے. لیکن جو اللہ کے راستے میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں جو شہید ہو گئے، چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ ان کو غسل نہ دو، یہ پاک ہے. اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا پاک ہے، چاروں ائمہ کا اتفاق ہے. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں کا اتفاق ہے یہ پاک ہے. اللہ کے راستے میں لڑنے والا، جان دینے والا، جان قربان کرنے والا، اب یہ پاک ہے. جس حالت میں فوت ہوا ہے اسی حالت میں دفن کر دو. آگے چل کر 3 امام کہتے ہیں جنازہ بھی نہ پڑھو. جنازہ پڑھنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کہ زندہ مرد کی سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم اس کی سفارش کرتے ہیں، اس وجہ سے اسی بخشش فرما. امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ شہادت پا چکا ہے، تمہاری دعا اور جنازے کا محتاج نہیں، لہذا جنازہ نہ پڑھو. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں جنازہ پڑھو، لیکن بڑی عجیب حکمت بیان فرماتے ہیں. فرمایا اس شہید کا جنازہ اس نیت سے نہ پڑھو کہ یا اللہ ہم اس کی سفارش کر رہے ہیں، اس نیت اور ارادے سے جنازہ پڑھو کہ یا اللہ یہ شہادت کا مرتبہ پا کر تیرا محبوب بن گیا، اب اس وجہ سے ہماری بخشش فرما. اس نیت سے، اور ایسا ہوتا ہے. علامہ سکتی رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو کسی کو خواب میں ملے، انہوں نے کہا کیا گزری؟ اس نے کہا اللہ نے بڑی مہربانی کی، فرمایا میری بھی بخشش ہو گئی اور میرے جنازے میں جتنے شریک ہوئے اللہ نے ان کی بھی بخشش فرما دی. اس لیے کسی جنازے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، شرکت کرنی چاہیے، چاہے غریب ہو یا امیر ہو، خاص کر غریب نادار، اس کے جنازے میں ضرور شرک ہونا چاہیے. بہت بڑا ثواب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنازہ پڑھتا ہے 1 قرات ثواب ملتا ہے، اور فرمایا جو قبرستان تک جاتا ہے 2 قرات ثواب ملتا ہے، اور فی قرات کی مقدار احد پہاڑ سے زیادہ ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اصل جو مقصود ہے وہ جہاد ہے. اور جہاد ایسا موقع تھا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ 2 خوش قسمت صحابہ ایسے ہیں کہ جہاد کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدا کا ابی و امی. 2 صحابہ کو، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت زبیر ابن عوام خوش قسمت انسان ایسے ہیں کہ جہاد کے موقع پر محمد رسول اللہ نے فرمایا فدا کا ابی و امی، او میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائے. کتنی خوش قسمتی ہے کہ 2 صحابہ کو حضور نے فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر جو ہے نا. تو یہ کیا تھا؟ جہاد کا جو ہے نا منظر تھا. تو اس لیے انسان کو جہاد کی جو ہے نا، جس دن سے مسلمانوں نے جہاد چھوڑا رسوا اور ذلیل ہو گئے، آج یہ عیب بن گیا ہے، عار بن گیا ہے. خوف و ہراس کا، دہشت گردی کا جو ہے نا ہم اس کو جو ہے نا شکل دی گئی ہے. جہاد فرض طریقے کار سے اختلاف ہو سکتا ہے، جہاد سے نہیں ہو سکتا. جو جہاد کا منکر ہے کافر ہے، کوئی اسلام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے جو جہاد کا منکر ہے. اس لیے جہاد کی تمنا کرنی چاہیے، مال خرچ کرنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جہاد بہت بڑا فضیلت تھی، اور غزوہ بدر میں صحابہ نے جو ہے نا جہاد کیا اور مال غنیمت جمع ہوا. اصل جو ہے نا کیا تھا؟ جہاد تھا. اور بعض نیکیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالی سب کا گناہ معاف فرما دیتے ہیں. 90 سال کا، 100 سال کا کافر مشرک مرتد ہو، اگر وہ کلمہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. ہجرت اپنے دین کی حفاظت کے لیے. اتنے تک میں نے پڑھا ہے کہ کسی نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک بالش جو ہے نا ہجرت کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت فرض کر دیتے ہیں، اس کے لیے بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ دین کے اندر 2 جگہ جہاد ہجرت کرنا فرض عین ہے. 2 جگہ. ایک اس وقت جب مذہبی آزادی نہ ہو، آپ کو نماز پڑھنے کی، روزے رکھنے کی، عید نماز پڑھنے کی، اذان دینے کی، شریعت پر عمل کرنے کی اجازت نہیں، تو شریعت کہتی ہے اب تیرے اوپر فرض ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ وہاں جا کر زندگی گزار جہاں پر آپ کو مذہبی آزادی ہو، دین پر عمل کرنے کی جو ہے نا آپ کو اجازت ہو. اور دوسرا فرمایا، ذرا غور سے سنیں،
علماء لکھا ہے جب رزق حلال نہ مل رہا ہو تو پھر بھی ہجرت فرض عین ہے۔ آج ہمارے ہاں ہزاروں وسائل ذرائع حلال کے ہیں لیکن پھر بھی حرام کے اندر مبتلا ہے۔ یہ لاٹری ہے، یہ جوا ہے، یہ سود ہے، یہ رشوت ہے۔ خدا کی پناہ شریعت کہتی ہے مال، دولت، وطن، رشتہ دار چھوڑ دے، حلال جا کے کما، حرام کھانے کی اجازت نہیں، ہجرت کرنا فرض ہے۔ تو اس لیے ہجرت بھی اسلام، کلمہ پڑھنا بھی، اسلام لانا بھی، اور جہاد کرنا بھی ایسے نیکیاں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جہاد کرنے والا اگر شہید ہو جائے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن قرضہ معاف نہیں ہوتا، قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ایک صحابی تھے، کھجوریں کھا رہے تھے، عرض کیا رسول اللہ میں نے لڑکیاں زندہ درگور کی ہیں، میں نے قتل کیا ہے، میں نے شرک کیا ہے، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اگر جہاد کے اندر میں جو ہے شہید ہو گیا تو میرا انجام کیا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شہید ہو گئے سیدھے جنت کے اندر جاؤ گے، سیدھے جنت کے اندر جاؤ گے۔ حدیث کے اندر ہے صحابی نے کھجوریں پھینک دی اور بڑے خوش ہوئے، کوئی تو سستا سودا ہے، بڑا آسان معاملہ ہے، بڑی جو ہے نا آسان طریقہ ہے۔ جب جانے لگے تو حضور نے پھر بلایا اور پوچھا کیا کہا تھا آپ نے؟ پھر انہوں نے جوڑایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شہید ہو گئے تو سیدھے جنت کے اندر جائے گے لیکن قرضہ دے رہا ہے تو قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ آج جو ہے نا ہم مکروف مر جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جس کا جنازہ پڑھاتے تھے سب سے پہلے پوچھتے تھے اس نے کسی کا قرضہ تو نہیں دینا؟ حضرت قتادہ کی روایت ہے کہ ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے آئے، 2 دینار کا وہ مقروض تھا میت۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی ذمہ داری لینے والا ہے؟ تو کسی نے ذمہ داری نہیں لی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کندھے پہ ڈال کر روانہ ہو گئے، فرمایا اس مقروض کا میں جنازہ نہیں پڑھتا۔ تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ 2 دینار میں قرضہ ادا کروں گا، آپ رحمت والے جنازے سے محروم نہ کریں۔ اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ تو جہاد ایک بہت بڑا فریضہ تھا اور جو بھی گیا کامیاب ہو گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلے کو بھیجا، غزوہ موتا تھا غالباً، اور فرمایا کہ اس کا امیر زید ہے، اگر وہ فوت ہو جائے تو پھر جعفر کو بنانا، وہ شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواح کو بنانا، اور فرمایا جمعہ کے دن صبح سویرے روانہ ہو جانا۔ سارے روانہ ہو گئے۔ عبداللہ بن رواح انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ شاید شہید ہو جاؤں تو آج اس طرح کرتا ہوں، یہ روانہ ہو گیا صبح سویرے، میرا گھوڑا اور میری سواری تیز ہے، میں آج جمعہ حضور کے پیچھے پڑھوں گا، پھر جو ہے نا قافلے کو مل جاؤں گا اور حضور کی زیارت بھی کر لوں گا، نماز جمعہ بھی پڑھ لوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشکیل دے چکے تھے کہ آپ نے روانہ ہونا ہے جماعت کو۔ اب یہ رہ گئے جب جمعے کا وقت حضور نے خطبہ دیا، جب فارغ ہوئے بلایا اور بلا رواح آپ جہاد کے لیے نہیں گئے، آپ قافلے کے ساتھ نہیں گئے، ارادہ چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے ارادہ؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، نہیں یا رسول اللہ، میری تمنا آرزو تھی، عشق تھا، محبت تھی کہ آج آپ کی زیارت بھی کر لوں، آپ کے پیچھے جمعہ بھی پڑھ لوں، اور پھر میری سواری تیز ہے، میں پیچھے قافلے کو مل جاؤں گا۔ کافی سفر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن رواح اب تو زمین کے سارے خزانے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، تب بھی ان کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو صبح کو روانہ ہو گئے۔ اسی پر علماء نے لکھا ہے کہ اتباع رسول افضل ہے عشق رسول سے۔ ہیں دونوں ضروری، ہیں دونوں ضروری۔ یہ عشق تھا، وہ اتباع تھی، اور اتباع نمبر لے گئی۔ مجھے تبلیغی جماعت کے ساتھی ملے تھے، ہمارے دوست، انہوں نے کہا کہ اس میدان پر میں گیا ہوں جہاں پر یہ غزوہ ہوا اور شہید ہوئے، تو فرمایا جو کمانڈر پہلے شہید ہو چکے حضرت زید، حضرت جعفر، ان کی قبریں آگے ہیں اور ابن رواح کی آج بھی پیچھے قبر ہے، آج بھی پیچھے ہے قبر۔ اور حضور نے یہی فرمایا تھا کہ تو جو ہے نا سارے خزانے بھی صدقہ کر دے تو ان کے اجر و ثواب کو۔ تو جہاد ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا افضل ہے۔ صحابہ اکرام بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے۔ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ جہاد کر رہے تھے، جبار ابن سلمہ یہ کافر تھے، انہوں نے مار کر دیا اور زخمی ہو گئے۔ جو ہی زخمی ہو گئے فوت ہونے لگے تو فوراً زبان سے نکلا فزت رب الکعبہ، فرمایا رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا ہوں۔ اب قاتل بڑا حیران،
میں نے اس کو زندگی سے جو ہے نا مار دیا ہے، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، یہ کہتے ہیں کہ فزت رب الکعبہ۔ تو پھر صحابہ نے بتایا کہ اصل کامیابی یہ ہے، تو وہ اس سے متاثر ہو کر یہ قتل کرنے والا خود بھی مسلمان ہو گیا اور کلمہ پڑھ لیا فوراً۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل مقتول دونوں جنتی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے موقع پر جب جو ہے نا جہاد کا حکم دیا، اجازت ملی، تو اس کے اندر مال غنیمت تھا، اور صحابہ نے کچھ اختلاف کیا کہ اب اس کو کیسے تقسیم کیا جائے۔ تو اللہ نے وحی نازل کر دی، فرمایا وَاعْلَمُوا، فرمایا جان لو کہ انما غنمتم مال غنیمت جو تمہیں ملا ہے، فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، پانچواں حصہ اللہ کے رسول کا ہے۔ جتنا مال ہے مال غنیمت، اس کو 5 حصوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ نکالو وہ اللہ کے رسول کو ہوگا۔ اللہ نے اپنا نام برکت کے لیے ذکر کیا ہے، برکت کے لیے، یہ اللہ کے رسول کا ہے۔ باقی جو ہے نا 4 حصے تقسیم کرو، سوار کے لیے 2 حصے ہوں گے اور پیدل کے لیے 1 ہوگا، یہ اللہ نے قانون ذکر کر دیا۔ پھر اس خمس 5ویں حصے کو بھی خرچ کرنے کا اللہ نے مصرف ذکر کر دیا، فرمایا یہ پیغمبر اپنے بیوی بچوں پر بھی صدقہ کر سکتے ہیں، وَلِذِي الْقُرْبَى اپنے رشتہ داروں پر بھی کر سکتے ہیں، وَالْيَتَامَى یتیموں پر بھی خرچ کر سکتے ہیں، اور یتیم بھی وہ ہے جو نابالغ ہو اور اس کا باپ فوت ہو جائے۔ آج تم بالغ بھی ہو جاتے جی میں یتیم ہوں، نہیں، بلوغ تک جو ہے نا یتیم ہونا ہوتا ہے، بات کا در نہیں ہوتا۔ اور والمساکین جس کا صبح کا اور رات کا نہ ہو، وابن السبیل کوئی مسافر ہو جہاں بھلے دنیا دار ہے، خدا نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا، چوری ہو گئی، لاہور کے اندر کراچی کے اندر گیا، تو اس کو زکوٰۃ دینا، ہاں بیت المال میں سے صدقہ خیرات دینا جائز ہے مسافر کو۔ تو اللہ نے فرمایا یہ خمس جو ہے نا یہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور اس کے رشتہ داروں کے لیے، یتیم و مسکینوں کے لیے اور مسافر کے لیے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ کے رسول کو مانتے ہو تو یہی قانون جو ہے نا اپناؤ اور عمل کرو، اگر تم مومن ہو تو۔ اب مومن کی پھر اللہ نے تعریف کر دیا آگے، اللہ نے تعریف کی کہ مومن کون ہے۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا مومن وہ ہے جس کے سامنے اللہ کا نام آئے تو اللہ سے ڈر جائے، اس کا تعلق اللہ سے ہو، کسی غیر اللہ سے نہ ہو۔ میں نے غالباً پہلے بھی ذکر کیا تھا، بات چیزیں مجھے بڑا مزہ کرتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے کے اندر تھے تو یمن سے ایک دوست آئے ملنے کے لیے، گھر سے پھر مکے میں آ گئے۔ جب مکے میں آئے تو عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کا بیٹا، وہ مکے کے اندر موجود تھا، اور حضرت عمر کا جو دوست تھا یمن سے آیا تھا، اس نے سلام ڈالا اپنے دوست کے بیٹے پر، عبداللہ ابن عمر پر، اس نے جواب نہیں دیا۔ اب وہ بڑا حیران کہ میں ان کا مہمان ہوں، اس کے باپ کا دوست ہوں، میں نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اس یمنی دوست نے حضرت عمر کو شکایت کی کہ میں مکے کے اندر گیا، آپ کا بیٹا کھڑا تھا اور میں نے سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، خیر تو تھی، کیا وجہ تھی؟ تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو بلایا اور ڈانٹا کہ یار میرا دوست تھا، یمن سے آیا تھا، مہمان تھا، آپ نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ خانہ کعبہ میں جس جگہ میں کھڑا تھا میں رب کو دیکھ رہا تھا، اور چیز نہ میں نے سنی ہے نہ دیکھی ہے۔ یہ تعلق تھا صحابہ کا، یہ تقویٰ تھا، یہ عبادت تھی۔ فرمایا میں نے نہ وہاں مجھے خدا نظر آ رہا تھا اور کچھ مجھے چیز نظر نہیں آ رہی تھی، یہ تھا تقویٰ اور طہارت اور مسلمانی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر یہی فرمایا کہ یہ جو ہے نا کیا ہے، مومن وہ ہے جو خدا سے ڈرے، ایک صفت۔ دوسری یہ ہے کہ وجلت قلوب وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وجلت قلوبہم، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو وہ اس کا دل جو ہے نا خوش ہو جائے، زیادہ ہو جائے، تر و تازہ ہو جائے۔ اب ہم جو ہے نا اپنا جائزہ لے لیں کہ گانے سننے میں ہمارا دل خوش ہوتا ہے یا قرآن پڑھنے میں؟ تیسری صفت ذکر کی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ رب پر یقین کرتا ہے۔ توکل کا کیا معنی ہے؟ توکل کا یہ معنی نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، کوئی کاروبار نہ کرو جی توکل ہے، یہ رہبانیت ہے، شریعت کے اندر حرام ہے۔ توکل یہ ہے جو تمہاری قدرت میں ہے، اسباب کو پورے اختیار کرو، پھر رب پر بھروسہ کرو۔ آپ نے زمین ہموار کی،
ہل چلائے، پانی دیا، موسم کے مطابق گندم بو دی، بس اب اس کے آگے خدا کا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اصل میں کرنے والا تو میں ہوں۔ حال انتم تزرعون ام نحن الزارعون، کیا میں زراعت کرنے والا ہوں یا تم کرنے والا ہوں؟ فرمایا صورت تمہاری ہے، مدد میری ہوتی ہے۔ انتم تخلقون نحن الخالقون، یہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں تم پیدا کرتے ہو، میں پیدا کرنے والا ہوں۔ فرمایا ذریعہ تم ہوتے ہو، پیدا کرنے والا میں ہوں۔ یہ ہے توکل کہ اپنی طرف سے جائیں، ذرائع ضرور اختیار کرے، اس کے بعد خدا پر یقین کرے۔ چوتھے نمبر فرمایا نماز قائم کرے۔ پانچویں نمبر پر فرمایا رزق حلال کا بندوبست کرے، اور اس میں سے صدقہ خیرات کرے، زکوٰۃ، عشر، صدقہ خیرات، نفلی صدقہ خیرات کرتا رہے۔ اور فرمایا اولئک المؤمنون حقا، فرمایا یہ مومن ہے، یہ اللہ کے نزدیک یہ مومن ہے۔ اور اسی کے متعلق فرمایا اگر تم ایماندار ہو تو تم جو ہے نا اس قانون پر عمل کرو یہ۔ اور فرمایا جب مرے گا یہ انسان پانچ کام کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، قرآن پڑھنے پر ایمان جس کا اضافہ ہوتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، اللہ کے دیے میں سے صدقہ خیرات زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ نے فرمایا میں رب گواہی دیتا ہوں یہ پکا سچا مومن ہے۔ جب مرے گا بلند و بالا درجے ہوں گے جنت کے اندر، گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور ادب و احترام کے ساتھ عمدہ مہمان نوازی کی جائے گی۔ اور علماء لکھا ہے جتنا جو ہے نا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اتنا زیادہ درجے بلند ہوں گے، جتنا نماز پڑھنے والا ہوگا گناہ معاف ہوں گے، جتنا صدقہ خیرات کرنے والا ہوگا وہ جو ہے اللہ کی طرف سے مہمان نوازی عمدہ ہوگی، اکرام کے ساتھ ہوگی، احترام کے ساتھ ہوگی۔ یہ ہے مسلمان۔ اسی کے متعلق اللہ نے فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ، اگر اللہ کے رسول کو مانتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا، اور جو میں نے اپنے بندے پر نازل کیا قرآن مجید، اس کو مانتے ہو، یوم الفرقان جو فیصلے کا دن ہے، فرقان مانا فیصلے کا دن، بدر کے موقع پر 313 غالب آ گئے، 1000 مارے گئے۔ فرمایا جو اس پر ایمان رکھتا ہے، یوم التقى الجمعان، جس دن جو ہے نا دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تھی، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ یہ پہلا مسئلہ اللہ نے ذکر کیا۔ آگے اللہ نے فرمایا وہ غزوہ بدر کی پوری تصویر ذکر کی۔ مدینہ اس طرف تھا 80 میل غالباً، بدر مدینہ سے دور ہے، مدینہ اس طرف تھا، ادھر سے مسلمان آئے تھے اور ادھر سے جو ہے نا کیا ہے مشرک آئے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، تم اس طرف تھے جو مدینہ کے قریب تھا، اور بالعدوۃ الدنیا ہم بالعدوۃ القصویٰ، اور کافر اور مشرک قریش مکہ اس طرف تھے جو مدینہ سے دور تھا۔ یعنی میدان بدر جو تھا ادھر مشرک اور ادھر جو ہے نا کیا ہے مسلمان، اور مدینہ بھی اس طرف۔ فرمایا تم مدینہ کے قریب تھے اور یہ جو ہے نا کیا تھے مدینہ کے دور تھے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، جس قافلے کو تم لوٹنے کے لیے گئے تھے، ابو سفیان کا قافلہ تھا، قریش مکہ کا جو تھا، اس کے جو لوٹنے گئے تھے وہ تم سے جو ہے نا نیچے سمندر کے کنارے نکل گیا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وہاں پر وَلَوْتَوَعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، وہاں پر حق کو باطل کی جو ہے نا کیا ہو گئی جنگ ہو گئی، جہاد ہو گیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ اگر قریش مکہ پورے کے پورے تمہیں نظر آ جاتے تو تمہارے اندر اختلاف پیدا ہو جاتا کہ یار یہ 1000 ہیں، ایک روایت کے اندر آتا ہے 950 تھے، ایک روایت کے اندر ہے قریش مکہ 1000 تھے، ایک کے اندر آتا ہے 1000 سے بھی زیادہ تھے، اور یہ تھے 313۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں جو ہے نا وہ پورے نہیں دکھائے، پورے نہیں دکھائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ساتھی سے پوچھا کہ یہ جو قریش مکہ آئے ہیں یہ تو 70 کے آس پاس ہے، تھے کتنے؟ 1000۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو کتنے نظر آئے؟ 70۔ ساتھ والے ساتھی نے کہا نہیں 100 کے قریب ہوں گے، اس سے زیادہ نظر نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے وہی کافر دکھ رہا ہے جنہوں نے یہاں مرنا تھا، قتل ہونا تھا، جہنم رسید ہونا تھا، جن کی قسمت میں جو ہے نا کلمہ پڑھنا تھا، مسلمان ہونا تھا، وہ نظر نہیں آئے۔ اور مسلمان تو تھے ہی تھوڑے، کافروں کو ویسے ہی مسلمان تھوڑے نظر آ رہے تھے۔ اسی نقشے کو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ تمہیں بھی
ہم نے تھوڑے دکھائے ہیں، حضور نے خواب بھی دیکھا تھا، اس کے اندر بھی تھوڑے نظر آئے۔ اور مقصد کیا تھا؟ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ ایک فیصلہ کر چکا تھا کہ آج حق و باطل کی بھیڑ ہوگی، جہاد ہوگا، لڑائی ہوگی، میں حق کو غلبہ دوں گا اور باطل کو نیست و نابود کروں گا۔ 313 غالب آئیں گے، 1000 شکست کھا جائیں گے۔ آج بنیاد باندھی جا رہی ہے اسلام کی، اس لیے اللہ نے فرمایا میں نے فیصلہ کرنا تھا کہ یہ اتفاقی پروگرام بن گیا، ورنہ دونوں طرف سے جو ہے نا جہاد کا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ یہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا حق کو باطل واضح ہو گیا ہے۔ اب جو کافر کفر پر رہے گا تو وہ بھی دیدہ درشتہ رہے گا، جہنمی ہوگا۔ اب جو حق پر آئے گا تو وہ بھی اللہ کی مدد کو دیکھ کر حق پر مضبوط اور یقین کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ ہاں واقعی اللہ ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، وہ خدا ہے جو تھوڑوں کو بڑوں پر جو ہے نا غلبہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا۔ آگے اللہ نے فرمایا اذ یریکم اللہ فی منامک قلیلا، پیغمبر آپ کو بھی خواب میں نے تھوڑا دکھائے تھے۔ حضور کو خواب ملا، فرمایا یہ کافر کا تھوڑے ہیں، یہ مارے جائیں گے، فکر نہ کریں، ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ وَلَوْ رَاكُمْ كَثِيرًا، اگر تم زیادہ دیکھ لیتے لَفَشِلْتُمْ، تم بزدل ہو جاتے۔ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، جہاد کرنے میں تمہارا اختلاف ہو جاتا کہ کریں یا نہ کریں۔ لیکن پہلے ہی سے قریش مکہ تھوڑے دکھائے تھے تاکہ بہادر ہو جائے مسلمان۔ اور وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اللہ نے بزدلی سے اور اختلاف سے تمہیں محفوظ رکھا اور غلبہ بھی عطا کیا۔ یہ اللہ نے ذکر کر دیا۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب جہاد کا کوئی موقع آ جائے تو فرمایا دو باتیں فرمائی۔ پہلی تو یہ ہے کہ ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جہاد کا موقع نہ آئے، آزمائش کی جو ہے تمنا نہ کرو، جب آ جائے تو پھر ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ اور جتنے گناہ کبیرے ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ میدان جنگ سے انسان بھاگ جائے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ پس پھیر کر بھاگ جائے، بزدل ہو جائے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے، یا تو پھر مرے یا مارے۔ پہلے نمبر پر اللہ نے فرمایا اذا لقیتم فئۃ، فرمایا کہ تم جو ہے نا اذا لقیتم کسی کے ساتھ مقابلہ کرو تو فاثبتوا، ایک بات ثابت قدم رہو۔ دوسرا فرمایا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، فرمایا اللہ کا ذکر کرو کثرت سے۔ ذکر کرنا چاہیے، جیسے مشہور مقولہ ہے کہ ہاتھ کار ول زبان یار ول، ہاتھ کام میں لگا ہو اور زبان اللہ کے ذکر میں ہو۔ اللہ نے اس لیے کوئی مسجد کی، کوئی وقت کی، کوئی پاکی کی قید نہیں لگائی کہ ہاں مسجد میں کرنا ہے، پاکی کی حالت میں کرنا ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ ایام ماہواری کے اندر عورت بھی ذکر کر سکتی ہے، جنبی حالت میں مرد بھی ذکر کر سکتا ہے۔ ذکر کے لیے کوئی پاکی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم جو ہے نا کیا کرو، ذکر کرو، زیادہ ذکر کرو۔ اور حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو 3 چیزیں محبوب ہیں، 3 جگہ خاموش رہنا، 3 جگہ خاموش رہنا اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ ایک فرمایا تلاوت کے وقت، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو، خاموشی سے سننی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اللہ نے کتنے حکم دیے؟ 2 دیے، ایک سننے کا، دوسرا خاموش رہنے کا۔ اب یہاں پر امام تلاوت کر رہا ہے، 3 صفوں تک جو ہے نا اس کی تلاوت کی آواز جا رہی ہے، ان کے حکم فاستمعوا، سنو۔ اب 10ویں صف میں، 12ویں صف میں کوئی کھڑا ہے، اب اس کو تو آواز نہیں جا رہی نا، پھر بھی اللہ نے فرمایا وانصتوا، یہ حکم جو ہے نا تلاوت کے وقت بھی ہے اور خطبہ جمعہ کے وقت بھی ہے۔ خطبہ جمعہ بھی ہو رہا ہو تو اس وقت نوافل پڑھنے کی، گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آیا جاتا ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران 2 باتیں کر رہے ہوں اور کوئی تیسرا کہہ دے اس کو تو اے خاموش رہو، فقد لغا، اس نے بھی بےہودہ بات کی ہے۔ اتنے تک لکھا ہے کہ خطبہ جمعہ کے دوران اپنی گھڑی کو چابی بھی نہیں دے سکتا۔ آج ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور بھاگتا آیا، خطبہ شروع ہے، وہاں نفلیں شروع کر دی۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ اس لیے مسئلے سمجھنے چاہیے۔ تو یہ اللہ نے حکم دیا ہے
کہ جہاد کا موقع، تلاوت کا وقت ہو تو اس وقت خاموش رہنا اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اسی بنیاد پر میں نے کہا تھا، فرقہ واریت کی بات نہیں ہے، مسئلے کی بات ہے کہ لاؤڈ سپیکر کھول کر رات کو شبینے پڑھنا شرعی طور پر جائز نہیں۔ قرآن پڑھنے کی خلاف مخالفت نہیں کر رہے ہم، طریقہ کار کی جو ہے مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن پڑھنا سنت اور سننا واجب ہے۔ لاؤڈ سپیکر کی آواز کہاں کہاں تک جاتی ہے؟ کیا سب سنتے ہیں؟ وہ کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، واش روم میں ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے نا جو نہیں سنتے ان کے گنہگار ہونے کا سبب اور ذریعہ کون بنے گا؟ کار یہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس لیے جب قرآن پڑھا جائے، اللہ کو محبوب ہے، پسند ہے کہ تم خاموش رہو۔ دوسرا نمبر پر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کے وقت، جہاد ہو تو شور شرابہ کرنے کی اجازت نہیں، ذکر کرنے کی اجازت ہے، جم کر لڑنے کی، سمجھ آ گئی؟ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جب جنازہ اٹھایا جا رہا ہو، ہمارے ہاں سب کچھ الٹا ہو گیا ہے، سب کچھ الٹا ہو گیا ہے۔ ہاں جب جنازہ جا رہا ہو نا تو پھر زور سے کہتے کلمہ شہادت، اور پھر زور سے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس وقت ہمیں کلمہ یاد آ گیا۔ جب جنازہ اٹھایا تو پھر ہم جو ہے نا ہاں مردے کا جو ہے نا قبلے کی طرف منہ نہ ہو، پاؤں نہ ہو، چکر دے رہے ہوتے ہیں۔ شرعی طور پر مسئلہ یاد رکھو کہ میت کو جس طرف لے جانا ہے سر اسی طرف۔ شرعی طور پر مسئلہ کیا ہے؟ وہاں ہم چکر دے رہے ہوتے ہیں۔ زندگی کے اندر ہمیں قبلہ یاد نہیں ہوتا، خدا پہ یقین کریں، ونسم کالج کی دیوار کے ساتھ سفید ریش لوگوں کو میں نے جو ہے نا قبلے کی طرف پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ہے ہمارا حال۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ واش روم میں نہ پیٹھ ہو نہ منہ ہو، نہاتے وقت بھی جو ہے نا قبلے کی طرف منہ نہ کرو۔ یہ مسائل ہمیں سیکھنے چاہیے، لیکن ہمارا معاملہ ہی الٹا ہے، اور اس میں شور شرابہ کہ اس وقت جو ہے نا شور شرابہ تو کلمہ شہادت۔ اب اس میت کو کلمہ شہادت کام آئے گا؟ میں کہا کرتا ہوں اگر کوئی بھوکا ہو، شدت سے پیاس لگی ہو، آپ بوتلیں بھی کوکا کولا کی، امرت کی بوتلیں بھی جمع کریں، پلاؤ بھی تیار کریں، روسٹ جو ہے نا مرغی بھی تیار کریں، سب جو ہے نا تیار کر کے پیٹ میں باندھ دیں، کیا بھوک چلی جائے گی؟ جب تک کوئی چیز اندر نہیں جائے گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کرتے تھے حضور کے، ایک باہر تھا ایک اندر پہنتے تھے، جیسے بنین ہوتی ہے ہماری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو جو اندر والا کرتا دیا تھا، جو حضور کے وجود کے ساتھ ملا ہوا تھا، وجود کے ساتھ ملا ہوا تھا، وہ دیا۔ لیکن اللہ نے فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ فرمایا پیغمبر تو ایک مرتبہ جنازہ پڑھ رہا ہے لیکن یہ بے ایمان ہے، اگر 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھے گا میں رب معاف نہیں کروں گا۔ کیا چیز کام آئے گی؟ نیک اعمال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو، اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کو، اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کو بلا کر فرمایا کہ غور سے سنو، اگر ایمان اور اعمال ہوں گے تو بخشش ہوگی، ورنہ میں محمد بھی تمہیں بخشوا نہیں سکوں گا۔ اس لیے خدا را اپنی ایمان اور عمل کی فکر کرنی چاہیے، کوئی نسبت کام نہیں آئے گی۔ آج جو ہے نا میں سید ہاں جی، میں جن آل رسول چوہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اپنے چچے اور پھوپھی اور رخت جگر کو؟ اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اعمال اور ایمال کی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں جو اللہ کو پسند ہیں، اس لیے کوشش کیا کریں یار، یہ ہمارے لیے آزمائش اور امتحان ہوتا ہے خوشی اور غمی کے وقت، تو شریعت کو مد نظر رکھیں۔ خوشی کا وقت ہے تب بھی ہم جو ہے نا شریعت کو بالا طاق رکھ کر دیتے ہیں، اور غمی ہو تب بھی رسم و رواج میں۔ اس لیے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس طرف بھی لے جانا ہے اسی طرف اس کا سر ہونا چاہیے، تجہیز و تکفین میں شرکت کرنی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے نا 3 دن تک اپنے گھر میں بیٹھنا، فاتحہ کرنا سنت ہے۔ ہمارے یہاں جو بریلوی حضرات ہے جی قول شریف ہم کہتے ہیں جی ناجائز، اور ہم دیوبندی کہتے ہیں قرآن خوانی یہ ہوگی جائز۔ مسئلہ یاد رکھو یار، ناراض بھی نہ ہونا، دونوں شریعت کے خلاف ہے۔ اس کے اندر 3 دن بیٹھنا ہے، نہ قول شریف ہے اور نہ قرآن خوانی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اس لیے مسئلے کو سمجھو،
مسئلہ یہ ہے کوئی مانے یا نہ مانے 3 دن بیٹھو، جو بھی فوت ہو جائے 3 دن تک غم منانے کی اجازت ہے۔ اگر عورت ہے تو پھر وہ 4 مہینے 10 دن عزت گزارے گی، ورنہ 3 دن کے بعد اٹھ جاؤ، اپنا کاروبار کرو۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، شریعت پر کوشش کرو۔ حدیث کے اندر آتا ہے بدعت نہیں آتی، اس کے مقابلے میں سنت چلی جاتی ہے۔ اور مولانا سرفراز صفتر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک بدعت عمل کرنا 100 بوتل شراب کی محراب کے اندر پینے سے زیادہ گناہ ہے۔ کیا لکھا ذخیرۃ الجان کے اندر؟ کہ ایک بدعت پر عمل کرنا اتنا گناہ ہے کہ اگر 100 بوتل اس کے مقابلے میں شراب کی مسجد میں پی، وہ اتنا گناہ نہیں ہے جتنا بدعت پر عمل کرنا ہے۔ آج کا رسم و رواج ہمیں کھا گئے۔ کوشش کیا کریں سنت پر عمل کریں، قرآن و حدیث پر عمل کریں، ہمارے لیے یہی ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب جو ہے نا تم کسی دشمن کے ساتھ مقابلہ کرو تو جم جاؤ، ڈٹ کر مقابلہ کرو اور اللہ کا ذکر کرو۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، واطیعوا اللہ والرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ولا تنازعوا، لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ فتفشلوا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے۔ وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ واصبروا، صبر کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو آہوزاری نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ تھے، وہ نہیں ہنستے تھے۔ کسی نے کہا یار کیوں نہیں ہنستے؟ انہوں نے کہا کہ ایک میں نے حدیث پڑھی ہے، جس دن سے میں نے حدیث پڑھی ہے میں نے ہنسنا چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کون سی حدیث ہے؟ انہوں نے کہا وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آدھی مخلوق کی روحیں میری اس مٹھی میں سارے جنتی، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور فرمایا آدھی مخلوق کی روحیں میری اس مٹھی میں سارے جہنم۔ یہ رب کائنات نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اب وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں ہنس رہا کہ مجھے فکر ہے کہ پتہ نہیں میری جو ہے نا روح کس مٹھی میں ہے، انجام نہیں پتا۔ حضرت شقیق بلخی نے بھی یہی کہا تھا۔ کسی نے کہا کہ وعظ نصیحت کرو، اس نے کہا مجھے اپنے انجام کا پتہ نہیں ہے، تمہیں کیا وعظ نصیحت کرو۔ اس لیے انسان کرے بھی صحیح اور ڈرے بھی صحیح، وہ بڑی بے نیاز ذات ہے۔ قبولیت والی عبادت کی دعا کیا کرو، قبولیت والی، یا اللہ قبولیت والی عبادت عطا فرما، عبادت نہیں۔ ہاں ابو طالب نے 40 سال حضور کی خدمت کی، عبادت تو کی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ اس لیے قبولیت والی دعا کیا کرو، یا اللہ قبولیت والے اعمال کی توفیق عطا فرما، قبولیت کی ضرور قید لگایا کرو، وہ بے نیاز ذات ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میں نے حدیث پڑھی ہے، مجھے نہیں پتا کہ میری روح کس مٹھی میں ہے۔ اور اس کا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا تو زور سے ہنسے۔ اس نے کہا آپ بیٹے کی موت پر زور سے کیوں ہنسے؟ اس نے کہا کہ میرے رب میرے بیٹے کی موت پر راضی تھے، فیصلہ کر چکے تھے، میں نے ہنس کر جواب دیا ہے یا اللہ تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ یہ ہے مسلمانی، یہ ہے ایمان، یہ ہے قرآن و حدیث، یہ ہے ہمارا کردار۔ اس لیے فرمایا میں نے ہنس کر جواب دیا ہے کہ یا اللہ تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ یہ ہے اللہ والوں کا کام۔ اس لیے اگر کوئی مصیبت آ جائے تو فرمایا اختلاف بھی نہ کرو۔ اس لیے دانا لوگ کہتے ہیں کہ بھوک سے اختلاف پیدا نہیں ہوتا، سمجھ آئے گا نا، گھر ویران نہیں ہوتے بھوک سے، اختلاف سے گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ اگر گھر کوئی بھوکا ہو تو وہ ویران نہیں ہوگا، برداشت کر لیں گے، لیکن اختلاف سے جو ہے نا گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اختلاف سے بچا کرو۔ اللہ نے فرمایا اگر اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا نکل جائے گی، بزدل ہو جاؤ گے۔ اگر کوئی مصیبت آفت آ جائے تو صبر کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، فرمایا ان لوگوں کی طرف نہ ہو جاؤ جو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے بانڈ باجوں کے ساتھ، کنجریوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، ناچنے والے نٹوں کے ساتھ اور دول تبلوں کے ساتھ وہ لوگوں کو دکھلاوے کے کرتے ہوئے اکڑتے ہوئے نکلے تھے۔ قریش مکہ مراد ہے۔ جب ان کو خبر ملی تو پھر بڑے شان و شوکت کے ساتھ مکے سے نکلے کہ ہم جو ہے نا وہاں بدر میں دھاک بیٹھائیں گے کہ آئندہ مدینے والوں کو یہاں آنے کے لیے جرت نہ ہو۔ یہ کون ہوتے ہیں ہمارے قافلوں کو لوٹنے والے؟ راستے میں 10 اونٹ 100 اونٹ ذبح کرتے رہے، کھاتے رہے اور ناچتے ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان کا راستہ اختیار نہ کرو۔ تکبر سے بچنا چاہیے، تکبر سے بچنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل کے اندر رئی برابر تکبر ہوگا وہ جہنم کے اندر ضرور جائے گا۔ سمجھے کہ جنت کے اندر نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ صحابہ گھبرا گیا کہ یا رسول اللہ ہم اچھا گھوڑا رکھتے ہیں، اچھے جوتے پہنتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، یہ تکبر؟ حضور نے فرمایا نہیں،
یہ اللہ کی نعمت ہے۔ فرمایا تکبر یہ ہے مطر الحق وغمت الناس، حق بات کو ٹھکرا دینا، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ آج ہر طریقہ سے تک بھی نہیں پوچھو تیری کی حیثیت ہے، تو ہے کون؟ سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ تکبر ہے، دوسرے کو حقیر سمجھنا، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، ولا نہ ہو جاؤ تکونوا کالذین خرجوا، جو نکلے سے من دیارہم، اپنے گھروں سے، باترا اکڑتے ہوئے، شان و شوکت کے ساتھ، وریا الناس، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، ویصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، واللہ یعلم محیط، اللہ تعالیٰ نے ان کا احاطہ کیا ہوا تھا، نکلے کہ نا کس ارادے سے تھے اور انجام کیا ہوا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب یہ نکلے تھے تو بنو کنانہ ایک قبیلہ تھا، اس سے قریش مکہ کو خوف تھا۔ بنو بکر، بنو کنانہ، یہ بڑے قبیلے تھے، یہ دھمکی دیتے تھے ان کو کہ ہم تمہارے ساتھ دیکھ لیں گے، قریش مکہ کو ڈر تھا۔ اب جب نکلے تو ان کو خطرہ تھا کہ پیچھے مکے پہ جو ہے نا وہ حملہ نہ کر دیں، اور ان کا سردار تھا سراقہ بن مالک۔ اب جب یہ نکلے تو سراقہ بن مالک کی صورت میں شیطان آ گئے، کہنے لگے بڑے اچھے منصوبے کے لیے جا رہے ہو محمد کے ٹکرانے کے، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، فکر نہ کرو، میرا قبیلہ جو ہے نا تمہارے پر حملہ نہیں کرے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں اس مشن میں، ہمارے اختلاف گھر کی جو ہے نا لڑائی ہے، ہم آپس میں نمٹ لیں گے۔ سراقہ بن مالک کی صورت میں یہ جو ہے نا شیطان آ گیا۔ اب جب شیطان آیا تو حضرت حارث بات کے اندر مسلمان ہو گئے، ابو جہل کا بھائی تھا، یہ اس وقت کافر تھا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ، پنجے میں پنجہ دے کر یہ چل رہا تھا کہ آج جو ہے نا محمد کو، اس کی جماعت کو مٹا کر رہیں گے۔ تو اللہ نے اسی کو ذکر کیا، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اس کے اس کردار کو شیطان نے خوبصورت کر کے بیان کیا کہ اچھا کر رہے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، شیطان نے کہا آج تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آئے گا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا حمایتی ہوں۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا حمایتی ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جب لڑائی شروع ہوئی نا، جہاد شروع ہوا، جنگ شروع ہوئی بدر کے میدان میں، تو جب 1000 فرشتوں کو ساتھ دیکھتے ہوئے جبرائیل کو دیکھا تو یہ بھاگ پڑے، ایڑی کے بل پیچھے پڑے، پنجہ چھوڑ دیا حارث کا۔ انہیں کہا کیا بے وفائی کر رہے ہو، کیوں بھاگ رہے ہو، تم دھوکہ کر رہے ہو ہم کے ساتھ، نہ کا سلا کبھی۔ تو شیطان نے کیا کہا قال انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ انی ارا ما لا ترون، جو چیز میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے۔ یہ کس کو دیکھ رہا تھا؟ حضرت جبرائیل کو، فرشتوں کو دیکھ رہا تھا۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، وہ بڑا جو ہے سخت ہے، کیا کرنے والا ہے، وہ جو ہے نا کیا ہے، گرفت کرنے والا ہے، میں تم سے بری ہوں۔ تو شیطان جو ہے نا کیا ہوا، وہ جو ہے نا بھاگ گیا۔ اور پھر جب شکست کھا کر جب یہ آئے تو 3 ماہ تک قریش مکہ اپنے گھروں سے نہیں نکلتے تھے، شرم و حیا کی وجہ سے۔ عورتیں تانا دیتی تھی کہ تم کس شان و شوکت کے ساتھ گئے تھے، 1000 سے زیادہ تھے اور 313 سے جو ہے نا کیا شکست کھا کے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح حاصل کی، اللہ کا شکر ادا کیا، 8 رکعت شکرانہ ادا کی۔ جو بھی نعمت حاصل ہو جائے نا، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، نوافل پڑھا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ فلاں قبیلوں کو جا کر اسلام کی دعوت، انہوں نے دعوت دی اور پھر خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ سارے مسلمان ہیں۔ حضور سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ جائز ہے، سجدہ شکر جائز ہے، لیکن دعا میں جب ہم چلے جاتے ہیں نا، دعا کرتے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا بھی خیال کیا کرو۔ سمجھ آ کہ نماز کا سجدہ جو ہے نا زمین ہے، قبلہ ہے، اور دعا کا سجدہ جو ہے نا آسمان ہے۔ وہاں جو ہے نا دعا کرتے وقت جو ہے نا عادت بنا لینا، کئی حضرات وہاں جو ہے نا سجدے میں پڑے ہوتے ہیں دعا، ہاں بس سجدہ شکر تو ہے نا، اگرچہ رسمن ہوتا ہے، خدا معاف کرے نمازیں نہیں پڑھتے، سجدہ شکر ہمیں یاد آ جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر نمازیں ہیں، پہلے نمبر پر نمازیں، کتنی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے دیکھا ہے کبھی؟ یہ ایک رسم بنی ہوئی ہے، دین کو ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے، فرض نہیں پڑھتے، نوافل کے جو ہے نا ہم جو ہے نا کیا پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری کے لیے حضرت عبداللہ بن رواح کو اور حضرت زید بن حارثہ کو خوشخبری کے لیے کہا کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے، مدینے کے اندر فتح کے لیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے
تو حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وہ جو ہے نا فوت ہو چکی تھی، حضرت عثمان کی بیوی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو غزوہ بدر میں نہیں لے گئے تھے کہ آپ کی بیوی ہے، آپ اس کی تیمارداری کریں، تمہیں اجر ثواب غزوہ بدر والوں کے ساتھ ملے گا. یہ بھی دین ہے، یہ بھی کیا ہے. آج ہم ماں باپ سے نہیں پوچھتے جی میں جہاد تے ویندا پیا، جی میں تبلیغ تے ویندا پیا، جی میں پڑھنا ویندا پیا. جس وقت جہاد فرض تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پوچھتے تھے کہ تمہارا کوئی والدین تمہاری خدمت کے محتاج تو نہیں ہے؟ اگر کوئی ہوتے تو وہ کہتے تمہارے لیے جنت والدین کے قدموں میں ہے، ان کی خدمت کرو تمہیں جہاد سے زیادہ ثواب ملے گا. آج ہم ماں باپ کی بات نہیں مانتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے چھوڑ گئے تھے؟ بیوی کے لیے. کس کے لیے چھوڑ کر گئے تھے؟ خدا نہ کرے اللہ تعالیٰ میں معاف کرے. وہ ایک آدمی تھا نا، اس نے کہا کاش میں حضور کے زمانے میں ہوتا. انہوں نے کہا خدا کا شکر کرو کہ حضور کے زمانے میں نہ تھے، ورنہ تم میں پتھر مارنے والوں میں ہوتے. سمجھ آ گئی ہے نا. تو ایک نے کہا کہ کاش کہ میں بھی صحابہ کے جو ہے نا کہ خدا نہ کرے اگر ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ اے جی رن مرید ہے. اس لیے دین کو سمجھو، دین کو. دین نام اتباع کا، عبادات کا نہیں. حضور کی اتباع کی، جہاد ضروری نہیں تھا. عید کے موقع پر ایک صوفی نے نماز پڑھی، حضرت علی نے فرمایا نماز پڑھنا ناجائز ہے، اصل اتباع کے حضور نے فرمایا کہ نہ پڑھو. عید کے روزہ ویسے ثواب ہے، عید کے دن روزہ رکھنا حضور نے منع کیا. اس لیے نماز دین میں ہے، جہاد دین میں ہے، تبلیغ دین میں ہے. دین ان چیزوں میں نہیں ہے. اصل چیز جو ہے اتباع. جو دین کا مسئلہ آ جائے چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کی خدمت کرنے کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے. شریک بھی فرمایا، مال غنیمت میں حصہ بھی دیا، ورنہ جو شریک نہیں ہوتا اس کا حصہ نہیں ہوتا. اصل چیز یہی تھی. تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے نا حضور کی لخت جگر، ہاں جب فوت ہو گئی تو ہم ہاتھ جھاڑ رہے تھے اس کو دفن کرتے ہوئے، تو فتح بدر کی جو ہے نا خبر آ گئی اور پھر مسلمان خوشحال ہو گئے. اللہ تعالی ہمیں بقیہ زندگی حضور کی شریعت اور سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جذبہ جہاد بھی نصیب فرمائے. ہاں گھبرایا نہ کرو، گھبرایا نہ کرو. موت ایک دن آنی ہے. ہمارے ہاں جو یہ دہشت گردی ہو رہی تھی نا، ہمارے لوگ جو ہے نا جماعت چھوڑ گئے تھے. جی بیوی میں کو آدھی بس مسلح بھی تھا ہی نماز پڑھ، کیا موت نہیں آونا؟ اگر خدا نہ خواستہ مسجد میں آ بھی جائے تو اس سے بہترین موت کیا ہوگی؟ ہاں وضو میں کھڑا ہے اور اللہ کے گھر میں کھڑا ہے، مسجد میں کھڑا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے جس طرح مرے گا انسان اللہ کے ہاں اسی حالت میں اٹھے گا. تو اللہ کے گھر میں مرنے والا گھر میں اٹھے گا تو پھر اس سے بڑی کوئی سعادت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہمارا ایمان ہے جو رات قبر میں ہے باہر نہیں آ سکتی. یقین ہونا چاہیے ہمیں. ہاں اسباب ضرور اختیار کرے، جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے، لیکن یہ ہے کہ موت سے گھبرائے نہیں. رزق جب تک پورا نہیں ہوتا وہ جو ہے نا موت کو نہیں آنے دیتا. اور آخری بات عرض کرتا ہوں، تفسیر مظری کے اندر لکھا ہے کہ 4 چیزوں کا اللہ رب العزت نے پوری دنیا، پوری کائنات کی پیدائش سے پہلے فیصلہ کر دیا ہے. انسان کی 4 چیزوں کا تفسیر مظری کے اندر آتا ہے. 4 چیزوں کا اللہ نے فیصلہ کر دیا، نہ مٹتی ہے نہ تبدیل ہوتی ہے. انسان کی زندگی، انسان کا رزق، انسان کی موت، انسان کا اچھا برا ہونا. یہ ایسی تقدیر ہے، اس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں، اٹل. یہ نہ مٹتی ہے نہ تبدیل ہوتے. جو رزق لکھا ہے جب تک پورا نہیں ہوگا موت نہیں آئے گی، اور جب پورا ہو گیا تو پھر کوئی چیز موت سے نہیں بچا سکتی. اللہ تعالی ہمیں آخرت کا یقین کامل نصیب فرمائے. میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.